السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ آج کے ٹاپک ہم لوگ اس پہ نظر ڈالیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو مشرق میں، خاص طور پہ مسلمان ممالک میں، آپ کو ترقی نظر نہیں آتی، جبکہ آپ مغرب میں دیکھیں، انگریزوں کی کنٹریز میں دیکھیں، ادھر آپ کو بہت زیادہ ترقی نظر آئے گی، بہت کچھ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا، جبکہ ان کے یہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم لوگ نظر ڈالیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا سارا تعلق جو ہے نا ہمارے براٹ اپ سے ہے۔ ہمیں جو براٹ اپ دیا جاتا ہے، یا خاص طور پہ وہ ایک بڑا بند براٹ اپ ہے، اس میں ہمیں ایسے کھل کے نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے آ، کچھ کرنا ہے۔ اس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، یا آپ کا کام ہی یہی ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ مطلب آپ سمجھ گئے کہ میری بات کس طرف میرا اشارہ ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم لوگ اتنا، ہمارے بچے اتنا نہیں سوچ پاتے کہ وہ کچھ نیا نام کریٹ کریں یا کچھ تاریخ رقم کریں۔ وہ ایک اپنے فکس مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تعلیمی نظام ہے۔ تعلیمی نظام جب تک اس میں ہم جدت کو قبول نہیں کریں گے کہ ہاں واقعی میں اس طرح سے کچھ ہوا ہے، ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے، یا ہم خالی ہوائی باتوں میں کہ یار ہماری کتاب میں تو یہی بات لکھتی ہے، ہم اگر اس پہ یقین کر کے بیٹھے رہیں اور جدت کو نہیں اختیار کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ پہلے وقتوں میں بیماریاں ہوتی تھیں تو لوگ کہتے کہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا ہے یا فلانی کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بچانے کے حد تک وہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو آج کی سائنس سے پتہ چل چکا ہے کہ کس وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ آج مائکرو سائنس نے آپ کو مائکروسکوپ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں، وائرس ہوتا ہے یا جرمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ تو اس کی ہمیں آج وجوہات پتہ چل گئی ہیں۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی کون سی بیماری ہے، لوگ چھینک رہے ہیں، وہ جو اگال دان ہوتا ہے جس پہ ٹی بی کا مریض یا کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے وہ اسی میں اگلتا تھا اپنی چیز، وہیں اس کے سیری کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ آپ کبھی اپنے بڑوں سے پوچھو، وہ آپ کے سب بتائیں گے۔ تو اس زمانے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ ابھی بھی ریسنٹلی بھی ٹی بی کے لیے، ٹی بی کی وبا کیسے پھیلتی ہے، یا تعاون ہوتا تھا جو چوہوں سے پھیلتا تھا، وہ ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے دادا وغیرہ لوگوں کو پتہ ہوگی یہ بات۔ لیکن آپ جب سے مائکرو سائنس یا مائکروسکوپ یا جدت کی وجہ سے اب ان سب چیزوں کا حل تلاش کر لیا گیا کہ بھئی اپنے آپ کو جراثیم سے بچائیں۔ ایون ابھی کرونا وائرس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ ماسک پہنیں تاکہ آپ کے 80% جرمس جو وائرس آپ ٹرانسمٹ جو ہے وہ رک جائے گا، آپ کا 80% تک فرق پڑے گا۔ اب اس کی وجہ سے واقعی میں بہت کم لوگ مطلب انفیکٹ ہو رہے ہیں کمپیریٹیولی، اگر آپ پچھلے پینڈیمکس یا پچھلی وباؤں کو آپ دیکھیں تو اس کا ایک ہمیں بڑا اچھا فرق نظر آتا ہے کہ جدید سائنس نے جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں بتا دیا پہلے سے کہ بھئی یہ آپ اس کی احتیاط کریں تو آپ بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جدت کو اختیار کرنا، ریسرچ پہ پیسہ لگانا، یہ سب کرنا، اگر یہ اس پہ کام نہیں ہوگا تو ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو توڑنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دوسری قوموں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہیں، انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، صحیح، اور ہسٹری کو، تاریخ کو دوبارہ سے کنگالنا ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو کس طرح سے ہمیں لینا ہے، رہ دن کہ ہم صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں کہ بھئی یہی ہے اور یہی ہوگا، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر آج سے کوئی 3,000 4,000 سال بعد ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس دنیا کا اصول ہے، فطرت کا اصول ہے، وہ طاقتور کو چھوڑتی ہے، کمزور کو ختم کرتی ہے، ختم خود ہی کر دیتی ہے۔ یعنی بڑی مچھلی میں چھوٹی مچھلی کو کھائے گی، یہ تو ایک قدرت کا اصول ہے، وہ اسی کو زندہ چھوڑتی ہے جس میں سروائیول کی صلاحیت موجود ہو۔ تو اس میں چاہے انسان آئے، چاہے اس کا مذہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو ترقی کی طرف نہیں لے کے گیا تو وہ آگے نہیں جا سکتا۔ جب تک ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اپنا دماغ نہیں لگائیں گے، اس پہ ہم لوگ اپنی سوچیں نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور ہم جو ہے وہ یہی بولتے رہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ابھی تو چاند پہ پہنچے ہیں، یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم فوراً احساس کمتری، احساس برتری، آپ کیا بولیں اس کو، وہ فوراً ہمارے اندر آ جاتا ہے، جبکہ دریافت یا ایجاد جو ہے ایک غیر بندے نے کری ہے جس کا تعلق نہیں ہے، لیکن
ہم اس کا فائدہ لینے کے لیے کہ اس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم فوراً سے یہ بات کہتے ہیں ریدر دین کہ ہم اس کو قبول کریں کہ ہم اس میں پیچھے ہیں، ہمیں اس میں آگے جانا ہے، ہمیں تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا ہے اور اس میں حقائق کو قبول کرنا ہے۔ ابھی بھی ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں اسکولز وغیرہ کے، وہ کنفیوز ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ان کے مذہب سے کانفلکٹ کر جاتی ہیں، وہ کنفیوز رہتے ہیں ساری زندگی کہ کون سی چیز سچ ہے۔ تو اس چیز کے ہمیں مطلب اپنے دماغوں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ان جدت و اختیار کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ معاشیات کو لیں، اسلام نے ایک اچھا نظام دیا ہے معیشت کا، لیکن اور بھی نظام موجود ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسلام سے باہر ہیں اس طرح کی بات، مگر اور بھی نظام موجود ہیں جن میں ان کی اچھائیاں موجود ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے تو پھر وہ نہیں چل پاتے نا۔ بڑا آسان اصول ہے کہ ایک چیز جو صحیح نہیں ہے وہ نہیں چل پائے گی۔ تو دوسرے نظاموں کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیپٹلزم ہے، اجارہ داری ہے، جس میں کام کرنے والے کی صلاحیت کے حساب سے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے غلامی کا نظام جو پہلے رائج تھا، جو کہ پرانے دوروں میں رہا ہے ہمیشہ سے، اور آپ کو ہر جگہ ملے گا، سوائے انڈیا کے آپ کو وہ نظام ہر جگہ نظر آتا ہے۔ لیکن آج کا انسان اتنا جدید ہو گیا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل غلط چیز ہے۔ بلکہ اب تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، رنگوں کی تفریق اور ہر چیز کی جو کہ ہمیں اور مذاہب میں پہلے سے ہی ملتی ہے، ان سب سے کے اب خلاف باقاعدہ کھل کے اب لوگ آ رہے ہیں سامنے کہ بھائی ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم چاہے کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، ایک انسان ایک دنیا کے دوسرے حصے کے انسان کا رشتہ دار ہے آپس میں۔ تو یہ والی چیز اب اس سب کے پیچھے پریویل ہو رہی ہے۔ تو اب انسانوں نے غلامی کا نظام دیکھیں آپ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں فلاں بندے کو غلام بنانا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی بری بات سمجھی جائے گی آج کی دنیا میں۔ ایون اب تو جدید ممالک میں جیسے آپ وہاں چلیں تو وہاں پہ سرونٹس وغیرہ رکھنا بھی کافی مشکل انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ آپ کے گھر کے کام کرے تو اس مینس کہ آپ کے مائنڈ میں وہ خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ تو نیچے ہے مجھ سے، تو انہوں نے وہ سسٹم بھی وہاں پہ نہیں رکھا ہوا، کسی کے ذہن میں خیال آئے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ہوپ فلی ہمیں ایک مضبوط تعلیمی نظام پلس کھلی سوچ کے ساتھ ہمیں چیزوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ جدید دنیا میں نئے خیالات پیدا کر سکیں اور کیا نئی دریافت، نئی ایجادات وغیرہ جو ہے نا وہ ہم بھی اس میں اپنا نام بنا سکیں۔ شکریہ۔